نکاح کے پیپر پر سائن کرتے وقت زرش بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ایک جو آس امید تھی، ایک انجانا سا جذبہ تھا، ایک تسلی تھی کہ وہ اس جاذب کے ساتھ نہیں جڑے گی۔ پر نکاح ہونے کے بعد سب کچھ اچانک سے ٹوٹا تھا۔ وہ امید جو اس کے اپنے دل کی دلائی ہوئی تھی، جو اس کا من کہہ رہا تھا کہ نہیں ہوگا ایسا، تسلی رکھو، جو انجانا سا جذبہ سر اٹھائے ہوئے تھا، جو آس تھی کہ اس کے گھر والے کہیں گے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ابھی تو زرش کو پڑھنا ہے، چھوٹی ہے، ہماری بیٹی پر نہیں۔ اس کی امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ وہ صدمے کسی کیفیت میں بیٹھی، یہ بھی نہ سوچ پائی کہ نکاح کے وقت اس کے دونوں بھائی نہیں تھے۔ چلو ایمان، زرش اٹھو، کب سے مہمان پوچھ رہے ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث سجل زرش کو یہ بھی نہ بتا پائی تھی کہ اس کی شادی جاذب سے نہیں، برہان درہانی سے ہوئی ہے۔ پر زرش کے نہ پوچھنے پر کہ شاید وہ جان گئی ہے، سجل خاموش رہی۔ وہ دونوں اسے اور اس کے لہنگے کو تھام کر نیچے لیے۔ اس کے آتے ہی مولوی مکر اور ان کے خاندان کی لڑکیاں اس طرح بڑھی۔ برہان چٹانوں جیسی سادی بجا حساب اور بیجی کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب بیجی کی نظر زرش پر پڑی، کچھ لمحے اس کان سے گڑیا کو دیکھا جو اپنے وجود پر اتنا بھاری ڈریس پہنے، زیورات سے لدی ہوئی، نظریں جھکائے آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ چاند سی بہو ہے میری بیجی، وہیں کھڑے بولی۔ برہان نے مٹھیاں بھیجی۔ چلو برہان بیٹا جاؤ، اپنی دلہن کو اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دو بیجی۔ برہان نے حبکی سے دیکھا، جا میرا شہزادہ۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے ممتا سمائی لہجے میں بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کو جانا پڑا۔ ایک دم سے برہان آنکھوں میں اجنبیت لیے اس کی طرف آیا اور بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ زرش کا دل دھڑکا، ایک جانا پہچانا سا لمس محسوس ہوا۔ بسادہ دماغ کے پردوں پر وہ اس دن کا واقعہ لہرایا جب وہ برہان سے ٹکرائی تھی۔ برہان نے بیجی کی گھورتی نگاہوں کو دیکھا، پھر سانس کھینچ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک سیکنڈ میں اوپر کی طرف کھینچا کہ وہ گرنے سے بال بچی۔ اس کی حرکت پر زرش نے اس کو دیکھنا چاہا، پر نظریں سینے سے واپس لوٹ پائیں۔ وہ جو 6 فٹ سے نکلتا قد کا سطح جسم چوڑا سینہ لیے کھڑی تھی، اس کا دل بے احتیاط دھڑکا، کہیں سے بھی جاذب نہ لگا، کیونکہ اس کا جسم اتنا مضبوط نہیں تھا۔ وہ صحت مند تھا، پر ایسا باڈی بلڈر نہیں تھا جو سامنے کھڑا تھا۔ برہان نے ایک سرسری سی نظر اس کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ صحیح سے نہ دیکھ پائے کہ زرش ہے، اس کی اسٹوڈنٹ۔ اس کی ملاقات زہیب اور فواد صاحب سے آفس یا کسی بزنس میٹنگ میں ہو جاتی تھی۔ وہ زیادہ پرسنل نہیں ہوتا اور نہ کبھی گھر آیا تھا، ان دونوں کے ہی جانتا تھا۔ اور اب جس لڑکی سے شادی ہوئی تھی، اتنا پتا تھا کہ یہ سامنے کھڑی لڑکی زیبی کی بہن اور اس کے انکل کی بیٹی ہے۔ اس کو اسٹیل دے کر بیجی آگے بڑھی، زرش کو صوفے پر بٹھایا، ساتھ برہان کو بھی بٹھا دیا۔ ایمان کو سجل سائڈ پر لے کے اور سب اس کے گوشہ گوار کر دیا۔ وہ تو نکاح میں جاذب کی بجائے برہان کا نام سن کر چونکی ہوئی تھی کہ اس نے غلط سنا۔ اگر ایسا ہوتا تو زرش ضرور کہتی کہ، پر وہ تو خاموش تھی۔ پر اب بابی کے بتانے پر وہ سامنے بیٹھے اس ہینڈسم مغرور خوبصورت سے اپنے شہزادے جیسے سر کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی ایک ساتھ جج رہی تھی۔ ایمان کو خوشی ہوئی تھی کہ اتنا اچھا اس کا سر اس کے دوست کا شوہر بنا ہے۔ جاذب اس سے بھی پسند نہیں تھا۔ سجل بابی، یہ برہان سر ہے۔ کون سر؟ یہ ہمارے لیکچرار ہیں بابی۔ کیا؟ جی مطلب پھر تو دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ سجل کی مسکراتی آواز گونجی، جی بابی، سر جانتے ہیں اچھے سے۔ یہ تو فکر ہی ختم، میں ایسے ہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے تم لوگوں کا سر اپنی بہن کے لیے بہت اچھا لگا ہے۔ سجل نے کھلے دل سے تعریف کی، جی بابی، ایسا لگتا ہے یہ دونوں بنے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ایمان نے کہا جب نظر بکھلائی ہوئی زہیب اور سمیر پر پڑی جو بھاگنے جیسے انداز میں اندر آئے، پر سامنے نظر پڑتے دونوں کے پاؤں کو بریک لگی۔ سمیر زہیب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سامنے دیکھا۔ وہ جاذب کو ہر جگہ ڈھونڈنے تھے، پر پھر سڑک گھر پورا دیکھ لیا، اس کو کال تک کی تھی، پر وہ نہ تھا اور نہ اس کی گاڑی۔ سمیر نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا جہاں سب سامان موجود تھا، سوائے اس کے اور اس کی گاڑی کے۔ اور اب وہ دونوں ہاسپٹل جا رہے تھے جب فواد صاحب نے انہیں فوراً پہنچنے کا کہا تھا۔ اور اب سامنے زرش برہان کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں سوالدار وجہ صاحب اور فواد ان کے پاس آئے۔ بابا یہ بیٹا یہی ٹھیک تھا، برہان نے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ جاذب نہیں آیا، فواد صاحب نڈھال سے بولے تھے۔ زہیب کو جہاں خوشی ہوئی وہیں دکھ بھی ہوا تھا کہ برہان کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور جو اچانک زرش کی شادی ہو گئی، نہ جانے وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا۔
زہیب کو خود کو تختہ پا کر وہ بنا کسی کو دیکھے اس کی دروایا، برہان میں تم یہ کیسے، مجھے یاسر نے بتایا تھا تم کسی کو پسند کرتے ہو، تو پھر کیوں کی شادی؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ برہان مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ میں درد تھا، تھکن تھی، ہارنے کا غم تھا۔ وہ ایک بیرار شخص لگ رہا تھا۔ زہیب کو دل کو کچھ ہوا جب آگے بڑھ کر برہان نے گلے سے لگا لیا۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ اس وقت ایک دوست کی حیثیت سے پوچھ رہا تھا، اور یہ پوچھتے ہوئے اس کا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وجہ نہیں دی۔ برہان نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے کہ تم ساری زندگی رہ لوگے، کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں، سالی بن کر یا دوست بن کر؟ دونوں بن کر وجہ تھی، پر دلیل نہیں بچی تھی، اور نہ کوئی وضاحت۔ برہان سنجیدہ سا بولا۔ سمیر کو فواد صاحب سب کچھ بتا رہے تھے کہ قصہ برہان مانا اور پھر نکاح کے لیے راضی ہوا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ جاذب پہلے ہی شرافت سے مان جانے پر اسے مشکوک لگا تھا، اور آج کی حرکت پر اسے غصہ آیا تھا۔ اس کے آتے ہی ایمان زرش کے پاس بیٹھی اس کے کان میں بتانے لگی۔ زرش اس کو تو اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جسے چاہتے ہیں وہ ایسے بھی مل جاتا ہے۔ اس کا چہرہ جو مرجھا گیا تھا یہ سوچتے ہی کہ اب وہ برہان کی بھی ہے، پھر سے کھل اٹھا تھا۔ ایک خوبصورت اور شرمگی مسکراہٹ لبوں پر بکھری ہوئی تھی۔ اس کا دل پھر سے سپنے بننے لگا تھا۔ زرش نے لرزتی پلکوں کی اوٹ میں اس خوبرو کو دیکھا جو شیب کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ دل نے پیٹ میں اس کی اور توجہ ایمان کی طرف ہوئی۔ ابھی تو تم مرنے جیسی تھی، اور ایک دم چہرے پر نکھار آ گیا ہے تو ہے۔ ایمان مانی حیثیت سے بولی۔ اسے زرش کی ساری باتیں اور حالت کی سمجھ لگی۔ زرش کھلکھلائی دی۔ کل پوچھوں گی تم سے، مجھ سے چھپائی اتنی بڑی بات؟ ایمان آگ بگولا ہوتی اس کے بازو پر چت لگاتی بولی۔ زرش نے سر ہلایا۔ میں بھی تمہیں بتانا چاہتی تھی، پر کوئی بات نہیں، اب کل تمہاری تفتیش کروں گی۔ ایمان نے آنکھیں گھمائی۔ کوئی شک نہیں، پولیس والے کی بہن ہونے میں جانے من۔ زرش اس کی طرف ذرا سا جھک کر بولی اور مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری دلہن نہ ہوتی تو میں تمہارا برتا بنا کر ان ڈشوں میں رکھ دیتی۔ ایمان چبا کر بولی تھی۔ برہان کی نظر ابھی تک ایمان پر نہیں بڑھی تھی۔ وہ اسٹیج کی طرف پیٹھ کی کھڑا اب ان سے باتیں کر رہا تھا جہاں اب ایک اور افراد یسار کا اضافی ہوا تھا۔ وہ دیر سے آیا تھا اور اس کے آنے پر زہیب نے سب بتا دیا تھا۔ بی جی کی نظر نقاب کی اس لڑکی پر ٹکی تھی۔ جب سجل پاس آئے اور بی جی کا تعارف کروایا، ایمان بھی خوشی سے ان سے ملی تھی۔ ان کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ لڑکی ان کے احمد کی زندگی میں آ جائے اور اس بگڑے شہزادے کو سہار دے۔ اس کو ایمان بہت پسند آئی تھی۔ سجل نے بی جی کا تعارف اپنی تائی اور شالہ سے کروایا جن کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ فواد صاحب سے کافی مہمانوں نے پوچھا، پر زہیب اور سمیر نے ساری بات سنبھالی۔ جواد صاحب جہاں دکھی اداس سے وہیں خوش بھی تھے۔ اس وقت ان کو اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں تھی جس نے ان کی عزت خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا دور اٹھا۔ برہان، میری بہن کا خیال رکھنا، زہیب نے ایک آواز سے کہا تھا کہ برہان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے بس ذرا سا سر ہلایا، اور زہیب نے قرآن پاک کے سائے تلے اپنی بہن کی رخصتی اپنے دوست اور اس سے التجا کی جو ہر بائی کرتا ہے۔ زہیب نے خود زرش کو گاڑی میں بٹھایا، اس کے سر پر لاب رکھے تھے، اور پھر برہان کی طرف مڑ کر اس کو خود میں بیچ لیا۔ وہ کیسے اپنے دوست کی قربانی بھول سکتا تھا؟ پر زہیب اپنے باپ سے ناراض تھا۔ فواد صاحب وجاہت کے گلے ملے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جب وجاہت نے تسلی دی اور بی جی سب سے مل کر زرش کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھی، زرش کا دل دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا تھا۔ وہ رخصت ہو کر برہان کے گھر جائے، خواب کی تعبیر دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ان کے بیٹھے برہان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی فل سپیڈ سے دوڑائی۔ یہ برہان کی قسمت خراب تھی یا اچھی تھی، اس کی نظر ایمان پر نہ پڑی۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہی اسٹیج پلٹ گئی تھی، پھر واپس نیچے آ گئی۔ وہ سومی کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ ایمان سوائے سجل، زرش اور سمرینہ بیگم سے کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور اب سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ جلدی سے اسٹیج سے اتری۔ سب کی ایکسرے کرتی نظریں اس کے نواب کر ٹکی تھی۔ سمیر نے سجل کو دیکھا جو اپنی ماں کے گلے لگے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا روتا دیکھ زہیب نے دونوں کا ساتھ لگایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک امتحان تھا جسے وہ پار کر گئے، سب اچھے سے ہو گیا۔ جبکہ جواد صاحب کی طبیعت خراب ہونے پر شائلہ اور اس کی ماں زرش کی رخصتی کے فوراً بعد نکلے تھے۔ کچھ
توقف کے بعد سمیت سجسوں میں ایمان کو لے کر چلا گیا۔ اس کے معنی ہیزی نظر سجل کے گرد ہتھے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی۔ نہیں جانا چاہتی تھی، پر اب کی بار کرتی تو سمیت کی جنونی طبیعت سے واقف تھی، جو سب کے بیچ اسے باہوں میں اٹھا کر لے جاتا، پر اس کی ایک نہ سنتا۔ وہ تینوں کوریڈور میں بیٹھے، حالانکہ ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، جب نرس تیزی سے باہر آئی۔ آپ میں سے حسان کون ہے؟ میں ہوں۔ کیا ہوا؟ تینوں اٹھ کر کھڑے ہوئے، جب حسان نے جلدی سے کہا، آپ کو پیشنٹ بلا رہی ہیں کیا؟ حالانکہ ہوش آ گیا ہے۔ ماہم کی آنکھیں چمکی۔ جی ان کو ابھی ہوش ہے اور وہ بار بار حسان کا نام لے رہی ہے، نرس نے بتایا۔ تینوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور بھی کمرے میں جہاں صبا بیگم مشینوں میں جگڑی آکسیجن ماسک لگائے بیڈ پر پڑی کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ حالہ دیکھیے، میں آپ کے پاس ہوں، اب کہیں نہیں جاؤں گی، اب بس اب ٹھیک ہو جائے۔ وہ ماہم کو خود سے دور جانے سے منع کرتی تھی کہ میری آدھی خراب طبیعت کی وجہ تم ہو، جو مجھے اکیلے کو چھوڑ کر دور چلی جاتی ہو، اور پیچھے میں تمہاری فکر میں آدھی ہو جاتی ہوں۔ جو ماہم لپک کاٹ گئی اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بھیگی آواز میں بولی، احمد۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر لمبے چوڑے بادشاہ جیسے طبیعت کے مالک احمد کو پکارا۔ احمد، اپنی بہن کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جسے جیسے بڑے بھائی اپنی بہن پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ وہ دور سے ہی بولی، آپ فکر نہ کریں خالہ، اس کے بھائی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھیں گے۔ احمد نے تسلی دی، جس سے وہ پرسکون ہوئی، پر اپنے ہوتے ہوئے وہ ماہم کو کیسے مضبوط سہارے میں سونپنا چاہتی تھی۔ اسے اب ماہم کی فکر نہیں تھی کہ اس کے دو بھائی موجود تھے، پر وہ اپنے جیتے جی اپنے دل کی خواہش پر ماہم کا نکاح دیکھنا چاہتی تھی۔ حسان، ایک بار پھر پکارا جب حسان تیزی سے آگے بڑھا۔ جی خالہ، میں ادھر آپ کے پاس ہوں، اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے بولا۔ حسان، میری ایک بات مانو گے؟ جی خالہ، آپ حکم کریں۔ حسان دل و جان سے متوجہ ہوا۔ ماہم سے نکاح کر لو، وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی مدم ہوتی سانسوں کے درمیان کھینچ کھینچ کر بولی، وہاں کھڑے تین نفوس پر ہاسپٹل کی چھت کیا پورے ہاسپٹل کا ملبہ گرا گئی۔ خالہ، یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ ماہم ساکت کھڑی صدمے کی کیفیت میں بولی، ماہم، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹک اٹکا بولی تھی، نہیں خالہ جانی، میری پیاری خالہ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اب جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر پلیز میری خالہ کو ٹھیک کر دو، ان کے سوا میرا کوئی نہیں۔ وہ بہتے اشکوں سے لبریز آنکھیں چپک کر انتہائی دکھ سے بولی، ماہم خالہ ٹھیک ہو جائیں گے، صبر کرو۔ احمد نے تسلی دی، بیٹا تم ماہم سے نکاح کر کے اپنی مرتی ہوئی خالہ کی آخری خواہش پوری کر دو۔ وہ روتی ہوئی گزارش کر کے، دیکھیے پیشنٹ کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا، مسلسل لو ہو رہا ہے، انہیں زیادہ مت بولنے دے۔ ڈاکٹر پھرتی سے چیک اپ کرتا ان کو آگاہ کرتے بولا۔ وہ جو بے جان سا کھڑا تھا، نظریں ٹو ٹو کرتی مشین پر گئی، جہاں آہستہ ہوتی لائن کو دیکھا۔ لائف لائن رک رک کر چل رہی تھی اور ساتھ ہارٹ بیٹ نارمل سے پیچھے گڑ رہی تھی۔ لمحے میں اس نے فیصلہ کیا تھا، شاید یہی قسمت میں تھا، ایک مرتے ہوئے انسان کی خواہش پوری کرنا تھی اسے نکاح کے لیے، حالانکہ آخری وقت میں آسانی پیدا کرنی تھی۔ وہ کیسے اس لمحے کچھ اور سوچتا، دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ میں کروں گا نکاح، اس کے الفاظ پر ماہم نے خالہ سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، جو سپاٹ چہرے سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ میں نکاح ہوا کو بلواتا ہوں اور ڈیڈ اور بی جی کو فوراً ہاسپٹل آنے کا کہتا ہوں۔ احمد نے کہہ کر فون پاکٹ سے نکالا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسان کے مام ڈیڈ ملک سے باہر تھے اور اس وقت کسی بڑے کا ہونا ضروری تھا۔ ماہم کی طرف سے بائی بند کر وہ گواہ بننا چاہتا تھا اور بی جی ڈیڈ کو وہ حسان کی طرف سے گواہ بنانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں وجاہت صاحب اور بی جی بھی ہاسپٹل میں موجود تھی۔ بی جی کو تو کافی برا لگا، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر آنا پر مجبوری تھی۔ دو تین گواہوں کو احمد اپنے گروپ کے لڑکوں کو بلوا چکا تھا۔ ان کے آتے ہاسپٹل کے روم میں تمام گواہوں کی موجودگی میں دونوں کو نکاح کروا دیا گیا تھا۔ ماہم کے رونے سے ہچکی بند گئی تھی جب احمد نے اس کے سر پر پیار دیا۔ بی جی نے اٹھ کر روتی ہوئی ماہم کو اپنی گوش میں لے لیا۔ وجاہت صاحب نے بھی ماہم کے سر پر تھپکی دی اور خوش رہنے کی دعا دی۔ صبا بیگم جو ان کے نکاح کی منتظر تھی، ماہم کے قبول کرنے اور پیپر سائن کرنے کے بعد ان کا دل بند ہوا تھا، دھڑکن رکی تھی اور روم میں مشین کی آواز گونجنے لگی۔ سب ساکت نظروں سے اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے جو ان دونوں کا نکاح کروا کر دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی تئی کوشش کی اور نہ میں سر ہلا دیا، سوری شی از نو مور، ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ نہیں خالہ، آنکھیں کھولے، دیکھیے میں نے آپ کے کہنے پر نکاح بھی کر لیا،
آپ تو جائیے دیکھیں مجھے دعائیں دینا، اٹھیے۔ وہ جھنجھوڑے تھے جب حسان جلدی سے آگے بڑھا۔ ماہم ہوش میں آؤ، حالت چلی گئی ہے ہمیں چھوڑ کر۔ حسان نے پکڑ کر ماہم کو کھینچا جو مسلسل زار و قطار ہوتی ان کو جھنجھوڑ ہی تھی۔ حسان، حالہ اٹھ نہیں رہی، کسی معصوم بچے کی طرح بتایا تھا۔ کرے سب نفوس اس کی حالت پر اشک بار تھے۔ وہ اب نہیں اٹھیں گی ماہم۔ حسان نے ماہم کے بکھرے بال سنوارے، اس کو حقیقت سے آشنا کروائے۔ جب بھی ماہم جو سمجھ رہی تھی اس کی حالہ اٹھ جائیں گی، بس پھر سے بے ہوش ہوئی۔ پر حسان کے چیخ کا کہنے پر وہ اس کے بازو میں جھول گئی۔ ماہم، ماہم۔ حسان نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ سب جانتے تھے کہ ماہم کا اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ بچپن سے اس کی حالہ نے ماہم کو سنبھالا، پڑھایا لکھایا تھا، اور اب اس کا یوں چھوڑ کر جانا شدید صدمے سے دو چار کر گیا تھا۔ ماہم کو گھر آتے ہی بی جی زرش کو برہان کے کمرے میں لکھی تھی، اسے کچھ ہدایت دینے اور آرام کرنے کا کہہ کر وہ باہر آئی۔ جب وجاہت صاحب نے صبا بیگم کی ناساز طبیعت کا بتایا کہ احمد انہیں فون کر چکا تھا۔ وجاہت صاحب نے احمد کو برہان کی اچانک شادی کا نہیں بتایا تھا، ابھی یہ صحیح موقع نہیں تھا۔ صبا بیگم ان کی زوجہ صباحت کی بہت اچھی دوست تھی۔ صبا بیگم کی کوئی اولاد نہیں تھی جب 7 سال کی ماہم نے حالہ کے پاس آ کر یہ کمی پوری کر دی۔ وہ اکثر دورانی مینشن آیا کرتی تھی اور ان کے ساتھ ماہم بھی ہوتی تھی۔ تو وجاہت صاحب بی جی احمد اور برہان ماہم کو بہت پیار کرتے تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ان سب کو بہت عزیز تھی۔ احمد نے ان کو جلدی ہاسپٹل آنے کا کہا تھا۔ برہان بھی یہ سن کر کافی پریشان ہوا اور ساتھ چلنے کا کہا، پر بی جی نے جھڑک دیا تھا۔ برہان کھول کر رہ گیا کہ اس میڈم کے آتے اسے بی جی سے ڈانٹ پڑنے لگی۔ وہ برہان کو اپنا اور زرش کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ البتہ زرش کو اسے سب سے انجان رکھا کہ ابھی اتنا کچھ جھیل کر آئی تھی، اور یہ بتا کر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد برہان لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک جو اس کی لائف میں کوئی آ جائے گی، پر جس کا سوچا تھا وہ کہیں نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا رہا۔ جب احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے تب وہ اٹھا اور تھکا سا کوٹ اٹھا کر کندھے پر ڈالے اوپر آیا۔ اپنے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیا اور دروازہ دھکیل کر روم میں آیا۔ بی جی کے جانے کے بعد زرش پر بیٹھی کافی نروس ہو رہی تھی، آنے والے لمحات کو سوچ کر کہ پتہ نہیں برہان کیسا ری ایکشن دیں گے۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی۔ وہ بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ جاذب کہاں گیا اور یہ شادی برہان سے کیسے ہوئی۔ جب بھی برہان کی موجودگی محسوس کر کے وہ سیدھی ہو اور خود میں سمٹی۔ برہان کو مقابل بیٹھے وجود سے چڑ ہو رہی تھی۔ وہ بنا کوئی نظر اس پر ڈالے ڈریسنگ روم میں آئے اور ڈریس لے کر واش روم کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کیا کہ زرش اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ کو کیا ہوا ہے؟ اف میری جان نکال دی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائی۔ وہ چینج کرنا چاہتی تھی پر بی جی کچھ باتیں سمجھا کر گئی تھی، اس لیے وہ بیٹھی برہان کا انتظار کر دی، پر وہ دیکھے بغیر واش روم بند ہو گیا تھا۔ 10 منٹ بعد برہان باہر نکلا، گیلے بال تولی سے لگا تھا، اس وجود کو یکسر نظر انداز کیے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ زرش اس کے باہر آنے کا انتظار کرتی آنکھیں مودے بیٹھی تھی، پر اعصاب پر تھکن سوار تھی کہ اس کی آنکھ لگے۔ وہ کب واش روم سے باہر آئے اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ برہان کی نظر اس آئینے میں اپنے پیچھے ریڈ لہنگے میں بیٹھی زرش پر جیسے ہی پڑی، آنکھوں میں حیرانی در آئی۔ وہ حیران کن نگاہوں سے زرش کو دیکھ رہا تھا اور پھر جلدی سے پلٹ کر دیکھا کہ وہی تھی، اس کی اسٹوڈنٹ زرش ہمدانی، صہیب کی بہن اور فواد انکل کی بیٹی۔ تو کیا وہ بھی جانتی ہے کہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے؟ اس کو دیکھتے اس کے دماغ میں سوچ آئی اور پھر اس کو اپنے بیڈ پر لے کر برہان کو غصہ آیا۔ اٹھو۔ برہان غصے سے گھڑایا۔ اس کی گراہٹ پر زرش ہڑبڑائی اور آنکھیں کھلی جو کچی نیند کے جاگنے سے، نیند کے ہومار سے آنکھوں میں سرخ ڈورے لی سجی سنوری سی زرش بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اٹھو میرے بیڈ سے۔ کیا؟ وہ اس سے حد تک دیکھ رہی تھی، یہ میرا بیڈ ہے، تم یہاں نہیں سو سکتی۔ وہ جو ابھی خوشی سے نہال ہونے لگی تھی، برہان کا سرد رویہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ برہان بیزاریت سجائے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب زحمت کرو گی یا اٹھا کر پھینکو باہر؟ دلہن بنی زرش کی آنکھیں اس تذلیل پر پانیوں سے بڑھ گئی۔ میں کہاں جاؤں؟ جہاں بھی، پر فی الحال میرا بیڈ چھوڑ کر
نہیں تو کمرے سے بھی نکال دوں گا۔ زرش کے آنسو لڑکا لال ہوتے گالوں پر پھسل گئے۔ وہ اٹھی اور اس حسن سے مالا مال بحث بنے کھڑے شہزادے کو دیکھا، جو ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے غصے اور نفرت بڑی نظروں سے گھورا تھا۔ میں سوؤں گی کہاں؟ اسے بیڈ پر پھیلتے دیکھا وہ دکھ سے بولی۔ وہ سامنے صوفہ دیکھ رہی ہو، وہ ہے تمہارا بیڈ۔ برہان گڑا کا بولا۔ کمرے میں بڑے درمیانے سائز کے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ پر مجھے وہاں نیند نہیں آئے گی۔ زرش اس کی لائٹ آف کرنے پر منمنائی۔ تو کھڑی رہو ساری رات، وہ کہتا آنکھیں موند گیا۔ دل میں ٹیس اٹھ رہی تھی، کچھ ادھورا چھوٹ جانے لگی۔ جہاں سے دور جانا چاہتا تھا، کہیں دور جہاں کوئی نہ ہو، اور وہ کھل کر روئے، اپنے دل سے اس کی روداد سنے، اسے تسلی دے جو اندر بیٹھا ماتم کرنا تھا۔